مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہے وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کے آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ جو اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے اسے کسی حاتم تائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ پیسے کو کھینچ لانے کا وظیفہ بزرگان نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ پیسہ جتنا نکالو گے اتنا زیادہ آئے گا، اور اگر تمہارے اندر سخاوت آ گئی تو تم کبھی غربت نہیں دیکھو گے۔ احسان ہر جگہ بہتر ہے لیکن ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے، اور جو شخص تیرے اوپر احسان کرے تو اس کی خاک پا بن جا۔ جب کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے سے تیرے ہاتھ قاصر رہیں تو زبان سے ضرور اس کا شکریہ ادا کرو۔ جس نے ناشکر گزار پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی ضائع کی، اور جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اسے بولنا چاہیے۔ خوبصورت شخص وہ ہے جو احسان کرنے کے بعد زبان پر نہیں لاتا، اور جس پر احسان کیا ہے اسے ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اس نے احسان کیا ہی نہ ہو۔ احسان کر کے جتلانا کم ظرف کی نشانی ہے، احسان کے اوپر احسان کرنا اعلیٰ صفت انسان کی نشانی ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں اسی طرح دوست جور و جفا کے ساتھ دشمن بن جاتے ہیں۔ جب تک تجھے قدرت ہے احسان کر، کیونکہ احسان کی قدرت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تمام انسانوں سے افضل وہ ہے جس کے پیچھے احسان کا اظہار نہ ہو اور نہ اس کے پیچھے توقف و تاخیر ہو۔ کسی کو بیٹی دینے سے پہلے اس کو کوئی امانت دو اور وہ امانت میں خیانت نہ کرے تو اسے بیٹی دے دو، کیونکہ صرف وہی لوگ زندگی گزارنے کا اصل سلیقہ جانتے ہیں۔ ایمان کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ تو جان لو کہ جن کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں وہ ایماندار ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہیں، اور یہ چاروں چیزیں اگر کسی بندے میں آ گئیں تو وہ مومن کامل ہے۔ صبر ایمان سے ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے، یعنی جس میں صبر نہیں وہ ایمان سے محروم ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ، وعدہ خلافی کرے تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی نہیں۔ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال و جان کو محفوظ سمجھیں، اور ایماندار ہونے سے صرف ایک ہی نقصان ہے، اور وہ یہ کہ ایسا شخص ہر بات پر اعتماد کر لیتا ہے اور لوگ اسے دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ایماندار تاجر عابد سے بہتر ہے، کیونکہ تجارت میں امانت سخت مشکل کام ہے، اور جو ان مشکلات کو عبور کر گیا وہ اعلیٰ انسان ہے۔ ایماندار کبھی بخیل نہیں ہوتا بلکہ وہ دل سے خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ مفلس اور محتاج کا ایماندار رہنا مشکل ہے۔ اس لیے دولت دنیا باعث حصول نیکی ہے۔ ایماندار آدمی کا ہر ایک کام اس لیے اچھا ہے کہ اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ جو ایماندار نہیں اس کو زندہ رہنے کا قطعی حق نہیں ہے، وہ زندگی میں مردے کی طرح ہے، اور اپنے آپ کو ایماندار بنا کر آپ یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کم ہو گیا۔ جو شخص کھانا کھاتے وقت کھانے کے ریزے دسترخوان سے چن کر کھاتا ہے اس نیت سے کہ کھانے کی بے حرمتی نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ
اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور اس سے مفلسی و غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے، اور ایمان کے بعد مروت سے بہتر کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ نصیحتوں کو ورق پر لکھ لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو، تمہیں دل کا سکون مل جائے گا اور مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ تو بس الف سنو جی، کیونکہ الف ہی عشق کے حق ہے۔